بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے ویلاگ کا موضوع وہ حالات حاضرہ سے ایک واقعہ، ایک المیہ، اداکارہ اور ماڈل حمیرہ اصغر کی کہانی۔ ہم اس بات کا کوئی اختیار نہیں رکھتے کہ کسی کی سزا اور جزا کے متعلق بات کریں، اس کی ٹھیکیداری کریں۔ یہ واقعہ جو ہوا کیوں ہوا اور ہمیں اس سے سبق کیا ملتا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے تاکہ اس طرح کے واقعات سے بچا جا سکے۔ ہر انسان وہ غلطیاں کرتا ہے، خطائیں بھی کرتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے، اور بہترین لوگ وہی ہیں جو ان خطاؤں گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹ جاتے ہیں، یا عقل مند وہ لوگ ہیں جو دوسروں کے غلطیوں سے سیکھتے ہیں۔ اپنی غلطیوں سے تو سیکھتے ہی ہیں، لیکن دوسروں کی خطاؤں غلطیوں سے سیکھتے ہیں۔ اس میں بہت ساری بات ہوئی کہ جی قصور کس کا ہے، حمیرہ کے خاندان کا ہے، ان کا اپنا ہے۔ دیکھیے، ساری چیزوں کو ہم لے جاتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے پر، وہی بہترین کسوٹی ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیم کیا ہے، حکم کیا ہے، اس کے مطابق کیا ان لوگوں کا رویہ تھا، طور طریقہ تھا، نہیں تھا، کیا ہونا چاہیے تھا، اس پہ ہم نے بات کرنی ہے۔ سب سے پہلے، کیا ان خاتون کے والدین نے ان کی تربیت اچھی کی تھی؟ انہیں دین کے مطابق کچھ سکھایا سمجھایا تھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی منشا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ سوال اٹھتا ہے۔ اگر نہیں سکھایا تھا تو پھر انہیں کوئی ان کا گلہ نہیں بنتا، اور اگر سکھایا تھا تو پھر ان کا طریقہ اس حد تک ٹھیک تھا جو لا تعلقی انہوں نے ان سے کر رکھی تھی۔ یہی ریپورٹڈلی ہم تک چیزیں پہنچ رہی ہیں کہ جی ان کے شوبز میں جانے یا ان کا جو طور طریقہ تھا اس سے فیملی وہ نالاں تھی، اور انہوں نے بالکل انہیں ترک کر دیا تھا۔ دین کی روح سے بھی آپ اتنا ہی کر سکتے ہیں۔ ہم آئے دن جو غیرت کے نام پہ قتل سنتے ہیں، اس کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہمارے دین میں بھی، ہمارے قانون میں بھی، اور انسانیت کے مطابق بھی کوئی اس کی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی گناہ گار آپ کی اولاد ہے تو آپ اسے ترک کر سکتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسا کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا جو نافرمان تھا وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھا۔ اللہ پاک نے اپنے نبی کو، نوح علیہ السلام کو کہا کہ آپ اس کے متعلق دعا بھی نہ کریں، چھوڑ دیں اسے اس کے حال پہ، ہم اسے دیکھ لیں گے۔ اگر ایسا تھا تو پھر تو ہم یہ کہتے ہیں جی کہ فیملی کا رویہ ٹھیک تھا۔ اب آتے ہیں کہ حمیرہ صاحبہ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کا طریقہ کار، اس میں کیا غلطیاں تھیں اور اس سے ہم نے کیا سیکھنا ہے۔ ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ آپ نے اکیلے کسی گھر میں نہیں رہنا، یعنی آپ اپنے گھر کے اندر بھی کوشش کریں کہ آپ اکیلے نہ رہیں۔ بحالت مجبوری تو آپ نے کسی کو ایک دو راتیں تو آپ نے رہنا ہے، لیکن اسے اپنی روٹین نہیں بنانا۔ کیوں؟ کئی طرح کے مسائل ہو سکتے ہیں، روحانی، جسمانی، آپ بیمار ہو سکتے ہیں، آپ کو کوئی تکلیف پہنچ سکتی ہے، تو آپ کے ارد گرد کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے۔ اور انسان وہ سوشل اینیمل ہے، وہ ایک گروہ، ایک جتھے، ایک گھرانے یا ایک کنبے کے ساتھ ہی رہتا ہوا وہ اچھا لگتا ہے۔ اور یہ بات بھی بڑی قرین عقل ہے کہ معاشرہ، اس کی اکائی کنبہ خاندان ہوتا ہے۔ انسان کنبے اور خاندان کے ساتھ رہتا ہوا ہی اچھا لگتا ہے۔ پھر ایک خاتون وہ بغیر محرم کے وہ کس طرح اکیلی رہ رہی تھی، یہ سوال اٹھتا ہے۔ اور ہماری وہ بہنیں، وہ بیٹیاں جو بہت انڈیپینڈنٹ ہو کے رہنا چاہتی ہیں،
ایسی انڈیپینڈنس حاصل کرنا چاہتی ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے نہیں دی. ان کے لیے سبق ہے کہ آپ بغیر محرم کے نہ تو آپ کو سفر کرنے کی اجازت ہے، نہ دوسرے ملکوں میں جا کے قیام کرنے کی اجازت ہے کہ جی اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر جانا ہے، اکیلے رہنا ہے، اکیلے موو کرنا ہے. جی ہم تو بالکل امپاورڈ ہیں، ہم مضبوط ہیں. آپ یہ دیکھیے، آپ اپنے دماغ سے ٹھیک ہے یہ سوچ رہے ہیں. یہ دیکھیے اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم کیا ہے کہ آپ بغیر محرم کے حج اور عمرہ بھی اگر نہیں کر سکتی تو دوسرے براعظموں میں جا کر، دوسرے ملکوں میں جا کر کیسے سٹے کر سکتی ہیں، کیسے رہ سکتی ہیں. اور یہی معاملات ہوئے ان خاتون کے ساتھ. اور پھر جو بات آتی ہے کہ ہمیں ہمارا دین کیا کہتا ہے کہ آپ نے اپنے ہمسائے کا خیال رکھنا ہے. پہلی بات ہے یہ لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے ہمسایوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھا ہوا تھا، کوئی الیک سلیک نہیں لگ رہی. لیکن دوسری طرف ہمسائے، ان پہ بھی تو کوئی ذمہ داریاں عائد ہوتی تھیں کہ آپ کے پڑوس میں ایک گھر ہے، آپ کے قریب ایک گھر ہے، اور وہاں سے کوئی آ رہا ہے نہ کوئی جا رہا ہے، تو کچھ تو خبر لیں. اور اس سے پہلے ان کی کوئی ملاقات ہمسایوں سے ہونی چاہیے تھی یا ہمسایوں کو کرنی چاہیے تھی کہ. اور اس سے آگے جا کے دیکھیے کہ ہم سمجھتے ہیں بعض اوقات کہ ہم بہت سارے دوست رکھتے ہیں. ہمارے فیس بک پہ بہت سارے دوست ہیں، ہمارے ٹک ٹاک پہ بہت سارے دوست ہیں، فالوورز ہیں، فینز ہیں. دوست وہی ہے جو آپ کی خبر گیری کرتا ہے اور آپ اس کی خبر گیری کرتے ہیں. ورنہ یہ دوستیاں تو بالکل سمندر کی جھاگ کی طرح ہیں جو آن کی آن میں ختم ہو جاتی ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اپنے دوستوں کا خیال رکھیں اور آپ بھی اس قابل ہوں کہ آپ کی خبر آپ کے دوست لیتے رہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر آپ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سنسیئر ہیں تو سنسیریٹی پھر پلٹ کے آپ کی طرف بھی آئے گی. ایک دوست کے ساتھ، ایک رشتہ دار کے ساتھ آپ بھلا کر رہے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ بھلا کرے. یہ بھلا کسی اور طرف سے گھوم کے آپ کے پاس ضرور آئے گا. اور پھر جو بھی معاملہ جس میں آپ کو ایمبیگوٹی ہے، آپ کسوٹی اللہ اور اللہ کے رسول کی بات اور طریقے کو رکھیں. آپ دنیا و آخرت میں کامیاب رہیں گے، کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر.